ابھی ایک دو دن کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ہمارے کچھ حکمرانوں پر نعرے کسے گئے، جس کے لیے حکمران طبقے کے کچھ اتحادی مذہبی طبقے نے اس کو باقاعدہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نعرے لگے ہیں کہ یہ غدار ہے اور چور ہے دو احساسات۔ مسجد نبوی قابل احترام، انتہائی قابل احترام، حرمین شریفین ہے، دنیا میں 3 گھر ہے جو انتہائی قابل احترام، بیت المقدس، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف۔ لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ مسجد نبوی کی بنیاد اس زمانے کے جابروں کے لیے مرکز کے طور پہ نہیں رکھی گئی تھی، اس زمانے کے ظالموں کے خلاف وہ مرکز کے طور پہ نہیں بنی تھی، اس زمانے میں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مرکز نہیں تھی، بنایا اسی لیے گیا تھا کہ وہ مرکز کے طور پر ہو تاکہ تمام امت مسلمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں وہاں اکٹھے ہو۔ لیکن اگر چند لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا اس کے جذبات زیادہ ابھر گئے ہیں، انہوں نے وہاں اس طرح کے نعرے لگا دیے ہیں، تو وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنایا جائے، ان کو جذباتی ورکر کہا جائے، غیر سنجیدہ کہا جائے، اور غیر سنجیدگی کہاں نہیں ہے۔ ہمارے تمام تر سیاسی جماعتوں میں عدم سنجیدگی انتہا کو پہنچی، لیڈرشپ سے لے کر ورکر تک۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہے کہ تمام تر قیادتیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ورکر اندھے بہرے رہے اور وہ جانوروں کی طرح ہم ہانکتے رہیں اور وہ چلتے رہیں، جس کھڈے میں اور جس وادی میں ہم اس کی قربانی دینا چاہیں وہ لیٹ جائے اور وہاں وہ قربان ہو جائے، اس کی قربانی کے طفیل جو ہم چاہیں وہ ہمیں ملے۔ اور اگر ورکروں میں یہ احساس پیدا ہو تو پھر وہ لیڈرشپ کے قربان کرنے پر گئی قربان، اور مومن کی شاید نشان نہیں ہے کہ وہ اندھا بہرا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن دانا ہے، جاننے والا ہے۔ المؤمن کیس فطن ذہین، حذر کنٹرول رکھنے والا ہے اپنے آپ۔ آج یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی اپنے گزشتہ تاریخ کا جائزہ لیا ہے نہ ذہن میں رکھا ہے، اس لیے ہم دانا بھی نہیں، اور جب دانائی نہیں ہے تو ذہانت بھی نہیں ہے۔ جب دانائی اور ذہانت دونوں نہیں ہے تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کیسے رکھیں؟ لہذا لازمی ہے کہ ہمارے لیے جو شرعی عبادات کا جو ترتیب رکھا گیا ہے، اگر ہم اسی کو اسی گہرائی اور اسی روح کے ساتھ اپنائیں گے تو ہم کئی ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں گے، اپنے معاشرے کو بھی سمجھیں گے، اپنے معاشرے کی قیادتوں کو بھی سمجھیں گے، اپنے زمانے کے حکمرانوں کو بھی سمجھیں گے، اپنے نگہبانوں کو بھی سمجھیں گے، اپنے انتظامی افسران کی کرتوتوں کو بھی سمجھیں گے۔ لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ ساری چیزوں سے غافل رہیں گے۔ ہم زندہ مخلوق تو ہوں گے لیکن دانا اور سنجیدہ نہیں رہیں گے۔ سیاست نے سنجیدگی کا خاتمہ کر دیا ہے، ہر لیڈرشپ کے زبان پر دے کے بداخلاقی اور بدتمیزی کی انتہا ہو گئی ہے۔ جب لیڈرشپ کی زبان پر بدتمیزی اور بداخلاقی کی انتہا ہو تو اس کی ورکر ان کی بداخلاقی اور بدتہذیبی کو اپنا تہذیب بنا لیتے ہیں۔ جب ان کی بدتہذیبی کسی قوم کے لیے تہذیب بن جائے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم سنجیدہ انسان بھی بنے، سنجیدہ مومن بھی بنے، سنجیدگی کے ساتھ دین کو اختیار کریں، اور سنجیدہ دین کو سنجیدگی کے ساتھ اختیار کریں گے تو ہم پورے معاشرے میں بہترین انسانیت بن پائیں گے، جو ہم خیر اور شر کی تمیز بھی کریں گے، اچھائی اور بلائی کی تمیز بھی کریں گے، رہنما اور دشمن کی تمیز بھی کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔